بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی البیت رجال فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هلموا اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده فقال بعضهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا کتاب اللہ فاختلف اہل البیت واختصموا فمنهم من يقول قربوا یکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ ومنهم من یقول غیر ذلك فلما اکثروا لغوا واختلاف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوموا قال عبید اللہ فکان یقول ابن عباس ان الرزیۃ کل الرزیۃ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین ان یکتب لکم ذلك الکتاب لاختلافهم ولغلطهم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ حدیث کرتاس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث کرتاس وہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کاغذ اور قلم مانگنے کا کہا کہ کاغذ اور قلم لے کر آؤ، میں کچھ لکھ کر دے دوں تاکہ تم لوگ میرے بعد گمراہ نہ ہونا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قلم اور کاغذ مانگنے کے لیے کہا۔ شدت مرض کے اندر یہ بات ہوئی تھی۔ اس کو جو نام دیا جاتا ہے وہ حدیث کرتاس کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے فریق مخالف جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مخالف ہیں، ان لوگوں نے غلط استدلالات اور غلط تعویلات کر کے باتیں کی اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور سادہ لو عوام کو معاذ اللہ سے نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ابھارنے کی کوشش کی۔ اور آج اس سبق کے اندر بھی ہم حدیث کرتاس کو سمجھیں گے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ جمعرات اور جمعرات کا روز کیا ہے۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لکھنے کی کوئی چیز لا کر دو تاکہ میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو سکو۔ کچھ لوگ جھگڑنے لگے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھگڑنا مناسب نہ تھا۔ بعض حضرات کہنے لگے کہ شاید آپ بیماری کے باعث ایسا فرما رہے ہیں۔ انہوں نے دوبارہ جا کر دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کو جانے دو، جس حالت میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی جانب تم بلا رہے ہو۔ آپ انہیں 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک بات کی وصیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، سفیروں کے ساتھ اسی طرح حسن سلوک کرنا جیسے میں کرتا تھا۔ تیسری وصیت سے وہ خاموش ہو گیا یا فرمایا کہ میں بھول گیا۔ یہ بخاری شریف کے اندر بات موجود ہے۔ دوسری روایت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی البیت رجال فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هلموا اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ فقال بعضهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلبه الوجع وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ فاختلف اہل البیت۔ ایک طویل حدیث، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کافی لوگ جمع تھے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک آ جاؤ، میں تمہیں ایک تحریر لکھ کے دیتا ہوں تاکہ میرے بعد تم گمراہی سے بچے رہو۔ بعض حضرات کہنے لگے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدت مرض کے باعث ایسا فرما رہے ہیں، جبکہ قرآن کریم تمہارے پاس موجود ہے تو ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ پس اہل بیت نے اس خیال سے اختلاف کیا اور جھگڑنے لگے۔ بعض حضرات کہنے لگے کہ نزدیک جا کر تحریر لکھوا لی جائے تاکہ ہم بعد میں گمراہی سے بچے رہیں،
اور بعض حضرات نے کچھ اور رائے پیش کی۔ جب یہ بیکار اختلاف بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے اٹھ جاؤ۔ عبید اللہ کا بیان ہے کہ حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ یہ کتنی بڑی مصیبت آ پڑی تھی کہ بعض حضرات اختلاف اور بیکار گفتگو کر کے وسلم اور جس تحریر کو لکھنے کے لیے آپ فرماتے تھے اس کے درمیان حائل ہو گئے۔ یہ بخاری شریف کی دوسری حدیث کا میں نے ترجمہ کیا ہے۔ یہاں جو چند باتیں قابل غور ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وصال میں جمعرات کے دن کاغذ اور قلم مانگا، اس کے بعد 5ویں دن یعنی بروز سوموار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اگر یہ تحریر لکھنا ضروری ہوتا تو اتنے وقفے میں کسی بھی وقت لکھ سکتے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جو حضرات صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبرہ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی زیادہ تر منع کیا تھا۔ آپ نے کاغذ اہل بیت سے مانگا تھا، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کاغذ کے لیے کہا تھا وہ اہل بیت کے حضرات سے کہا تھا۔ اہل بیت میں کون ہے؟ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے وقت جو ہے نا وہ لکھا ہے وہ حضرات ہیں۔ یہ اہل بیت اس وقت جو موجود تھے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کاغذ اور قلم لا کر دو، وہ لاتے۔ اس میں شور و غل کی کیا ضرورت تھی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرتی، ازواج محترات پیش کرتی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاتے۔ ان میں سے بعض حضرات نے کاغذ قلم لانے کے بجائے اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا، جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے فرمایا کہ اٹھ کر چلے جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا مناسب نہیں۔ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر برستے ہیں کہ انہوں نے رکاوٹ کیوں ڈالی۔ جواب یہ ہے کہ گھر والے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امہات المومنین میں سے کوئی کاغذ قلم لے کے آتا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور مزاحمت کرتا تو اس کے خلاف فرد جرم عائد کرتے۔ نہ اہل خانہ قلم کاغذ لائے، نہ کسی نے رکاوٹ ڈالی، پھر الزام کیسا؟ کسی بھی گھر کا بزرگ ترین یا عام فرد شدید بیمار ہو، مرض موت میں کسی چیز کا مطالبہ کرے، مثلا پانی لاؤ، دوائی لاؤ، فلاں کو لاؤ، بلاؤ، کھانا کھلاؤ، فلاں جگہ لے جاؤ وغیرہ، تو یہ مطالبہ بیمار پرسی کرنے والوں سے نہیں، اہل خانہ سے ہوتا ہے کہ گھر والے عمل کریں یا نہ کریں ان پر منحصر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر سیدنا پھر یہ ذہن میں رکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اگر منع کیا تھا تو اس کے بعد 5 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زندہ رہے ہیں، تو پھر اس وقت جو حضرت عمر فاروق تو کچھ دیر کے لیے آئے، چلے گئے، معاملہ رفع دفع ہو گیا جی، چلے گئے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پاس سے چلے گئے۔ اس کے بعد تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے، حضرت فاطمہ پاس تھیں، اہل بیت کے افراد پاس تھے، پھر وہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ وہ شیر خدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاذ اللہ ڈر گئے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، پھر ان کو شیر خدا آپ کہنا جو ہے نا یہ اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کے اوپر اعتراض ہوگا۔ لیکن ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت فاطمہ ہوں، امہات المؤمنین ہوں، صحابہ کرام ہوں، وہ ادنا سے ادنا صحابہ کرام کوئی صحابی کوئی ہو، اس کے پیروں کی خاک بھی ہم اپنے سے افضل سمجھتے ہیں۔ اگر ان کے پیروں کی خاک کو بطور سرما استعمال کریں ہم پھر بھی محبت صحابی کے اندر اپنے آپ کو ناقص سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ و نظریہ ہے۔ تو پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے گئے ہیں تو اس کے بعد کاغذ اور قلم لے کر آ جاتے، کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو پھر جو فریق مخالف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو وہ ان سے تو یہ سوال کیا جائے، پھر سیدنا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سوال کرنا چاہیے کہ بھی وہ 5 دن اس کے بعد زندہ رہیں، اس وقت لکھوا لیتے، اس وقت کیوں نہیں لے کر آئے؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ زیادہ کوئی اہم بات نہیں تھی، کوئی زیادہ اہم نہیں تھا، اس وجہ سے اہل بیت نے بھی اس کو جو ہے نا زیادہ اہمیت نہیں دی،
کو جو ہے نا وہ قلم اور دوال لے کر نہیں آئے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منگوا کر لکھوانا کیا چاہتے تھے؟ منگوا کر جو ہے نا وہ لکھوانا کیا چاہتے تھے؟ اس کے بارے میں جو مسلم شریف کے اندر اور دیگر کتب کے اندر جو ہے نا وہ جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ قال ابن عباس یوم الخمیس و یوم الخمیس ثم بکا حتی بل دمع الحصى فقلت یا ابن عباس وما یوم الخمیس قال اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعه فقال اتوني اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع وقالوا ما شانه اهجر استفهموا قال دعوني فالذي انا فيه خير اوصيكم بثلاث اخرجوا المشركين من جزيرة العرب واجيزوا الوفد بنحو ما كنت اجيزهم قال وسقط عن الثالثة او قالها فانسيتها۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جمعرات کا دن بھی کسی قدر ہولناک دن تھا۔ جمعرات کا دن پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روئے کہ ان کے آنسوں سے کنکریاں تر ہو گئی۔ میں نے کہا ابن عباس جمعرات کے دن کیا واقع ہوا تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد زیادہ ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا قلم اور کاغذ لاؤ، میں تم کو ایسی چیز لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ قلم اور کاغذ کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپس میں اختلاف کرنے لگے اور نبی کے پاس اختلاف مناسب نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے کہا کیا سبب ہے کہ آپ الوداع ہو رہے ہیں، آپ سے پوچھوں؟ آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں جس حال میں ہوں وہ بہتر ہے۔ میں تم کو 3 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں۔ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، وفود کی اس طرح عزت کیا کرو جس طرح میں عزت کرتا ہوں۔ تیسری بات سے حضرت ابن عباس خاموش ہو گئے، یہ انہوں نے بیان کی تھی، میں بھول گیا ہوں۔ یہ راوی جو ہے نا جو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیسری چیز میں بھول گیا ہوں۔ انہوں نے کیا تذکرہ کیا تھا کہ 2 چیزیں تو یہ ہیں، ایک تو مشرکین کو نکال دیا جائے جزیرہ عرب سے، دوسرا یہ ہے کہ حضرت جس طرح اگر آپ کے پاس کوئی سفیر آئے یا وفود آئے تو ان کی عزت احترام کریں۔ اور کیا آگے لکھنا کیا چاہتے تھے جو بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ قالت عائشہ ورأسه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک لو کان وانا حی فاستغفر لک وادعو لک فقالت عائشہ وسق لیا واللہ انی لاظنک تحب موتی ولو کان ذاک لزللت آخر یومک معرسا ببعض ازواجک فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بل انا ورأسه لقد ہممت او اردت ان ارسل الى ابی بکر وابنہ وعہد ان یقول القائلون او یتمنى المتمنون ثم قلت یا ابا اللہ ویدفع المؤمنون او یدفع اللہ ویأبى المؤمنون۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہائے سر پھٹا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کاش میری زندگی میں ایسا ہو جاتا تو میں تمہارے لیے استغفار کرتا اور دعا مانگتا۔ حضرت عائشہ عرض فرمایا ہائے مصیبت، خدا کی قسم کیا میں گمان کروں کہ آپ میری موت چاہتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہو گیا تو آپ دوسرے دن اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس گزاریں گے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، لہٰذا میرا فیصلہ ہوا یا میں نے ارادہ کیا کہ ابوبکر ان کے صاحبزادے کو بلا کے بھیجوں اور ان سے عہد خلافت لوں، ورنہ کہنے والے لوگ جو چاہیں کہیں گے اور خواہش کرنے والے خواہش کریں گے۔ پھر میں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف نہیں چاہتا اور مسلمان اس کی مخالفت کو ہٹا دیں گے، یا اللہ مخالف کو ہٹا دے گا اور مسلمان کسی دوسرے کو قبول نہیں کریں گے۔ اب خلاصہ کلام، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب خلاصہ کلام کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بیماری میں قلم کاغذ منگوائے، حاضرین میں سے بعض نے لانے کو کہا، بعض نے اس وقت لانا مناسب نہ سمجھا۔ اس بحث مباحثے میں آوازیں بلند ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کھڑے ہونے کا حکم دے کر سب کو خاموش کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
مثلاً فرمایا کتاب اللہ کافی ہے۔ بعض صحابہ مثلا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ طرز عمل بہت ناگوار گزرا، مگر قلم کاغذ کسی نے پیش نہیں کیا۔ سوال یہی بنتا ہے کہ کاغذ قلم اہل بیت سے مانگا گیا تھا، تو اہل بیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور امہات المؤمنین ہیں، ان حضرات سے مانگا گیا تھا، انہوں نے پیش نہیں کیا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت آپ کو تکلیف دینے کو مناسب نہیں سمجھا گیا۔ اس کے بعد 5 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، مگر دوبارہ قلم کاغذ نہ مانگنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تحریر ضروری نہ تھی، جو فرمانا تھا آخر وقت تک فرماتے رہے۔ امت نے اس کو سنا، سمجھا، اس پر عمل کیا۔ اگر یہ تحریر لازم ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، کسی کے ماننے یا انکار کے پرواہ کیے بغیر لکھوا سکتے تھے، کسی کی مجال تھی کہ رکاوٹ ڈالتا؟ جب ساری دنیا مخالف اور دشمن تھی، اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کی۔ اب تو سارے جان قربان کرنے والے فدائی تھے، کسی کی جرت تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ارادے میں حائل ہوتا؟ ان سب روایات کا یہ ہے کہ وفات سے 4 روز پہلے جمعرات کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض کی شدید تکلیف طاری تھی، آخری وقت قریب معلوم ہو رہا تھا۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین سے فرمایا کہ لکھنے کا سامان لاؤ، میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس وقت گھر میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ اس وقت سخت تکلیف میں ہیں، ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ اس پر اختلاف ہوا، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، سامان میں کتابت لے آنا چاہیے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں لکھوا دیں، جس کے بعد ہم گمراہ نہ ہو سکیں گے۔ بعض اصحاب نے حضرت عمر کے خیال کی تائید کی، اور کچھ لوگوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر دریافت کر لو، آپ واقعی کچھ لکھوانا چاہتے ہیں یا یہ بات آپ نے غلبہ مرض کی وجہ سے گھبراہٹ میں فرمائی ہے؟ اس طرح بعض لوگ آپس میں بحث کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مدعا پوچھنے میں لگ گئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرونی فالذی انا فی خیر مما تدعون الیہ، قوموا عنی ولا ینبغی عندنا التنازع۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے، جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے پاس جھگڑا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس کہتے ہیں وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، جو اوپر بخاری کے حوالے سے ہم نے وہ سمجھا۔ یہ ہے کل کائنات اس قصے کی۔ اگر کوئی سیدھے طریقے سے یہ بات سمجھنا چاہے تو اصل صورت معاملے کی سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی۔ اپنے محبوب ترین پیشوا اور رہبر کو دنیا سے رخصت ہوتے دیکھ کر سب لوگوں پر اضطراب کا عالم طاری تھا، مرض شدت پکڑ چکا تھا، سب کی آنکھوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت کرب کی حالت میں مبتلا تھے۔ ابن عباس اپنے حال یہ تھا کہ اس واقعے کے 7 سال بعد ایک روز شاگردوں کے سامنے ان کی زبان پر جمعرات کا لفظ آیا، وہ یکا یک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ شاگردوں نے پوچھا، جمعرات کا کیا قصہ ہے جسے یاد کر کے آپ یوں بے حال ہوئے جا رہے ہیں؟ فرمایا وہ دن وسلم پر سخت تکلیف کا تھا، اشتد بالنعمت وجعہ۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عین اس وقت جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حالت طاری تھی، آپ کے ہاں جانثار خادموں پر کیا گزری ہوگی۔ اس حالت میں قلم دوات منگوانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور غرض یہ بیان فرمائی کہ ایسی کوئی چیز لکھوا دیں جس سے امت میں گمراہ نہ ہونے پائے۔ مرض کی شدت میں ممکن ہے کہ بعض صاحب بھی زبان مبارک سے ادا نہ ہوئی ہو، اسی وجہ سے حاضرین کو شبہ ہوا کہ گھبراہٹ میں آپ نے کچھ فرمایا ہے جسے پھر پوچھ کر تحقیق کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے اس موقع پر جو کچھ کہا اس کا صاف مطلب تھا کہ وسلم اس وقت سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، اس حالت میں آپ امت کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں اور کچھ لکھوانے کی زحمت اٹھانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ آپ کے بعد گمراہ نہ ہونے پائیں، لیکن اس وقت آپ کو یہ زحمت دینا مناسب نہیں ہے۔ امت کی ہدایت کے لیے قرآن مجید موجود ہے، انشاءاللہ وہی گمراہی سے بچانے کے لیے کافی ہوگا۔ ممکن ہے اس کے ساتھ حضرت عمر فاروق کو یہ بھی اندیشہ ہو کہ اگر تحریر لکھواتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت پورا ہوا ہو اور بات ادھوری رہ گئی ہو
کہیں وہ الٹی فتنے ہی کی موجب نہ بن جائے۔ بہرحال یہ بات بالکل فطری امر تھا کہ اس موقع پر کوئی علم اور ہدایت کی حرص میں اس بات کا طالب ہوا کہ وسلم سے ضروری کچھ لکھوایا جائے، اور کوئی اس شک میں پڑ گیا وسلم واقعی کچھ لکھوانا چاہتے ہیں یا شدت مرض کی وجہ سے گھبراہٹ میں کچھ فرما رہے ہیں۔ ان تینوں قسم کے لوگوں میں سے کسی کی بات بھی ایسے موقع پر نہ تو خلاف توقع تھی، نہ اسے نامناسب کہا جا سکتا ہے۔ اب آگے یہ بات کہ وسلم جو کچھ لکھوانا چاہتے تھے، آیا اس کی نوعیت عام نصائح کی سی تھی یا کسی ایسے اہم حکم کے جسے ثابت کرا دینا امت کی ہدایت کے لیے ضروری تھی؟ تو اس کا فیصلہ بعد کے واقعات نے خود ہی رد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد 4 دن تک زندہ رہے۔ ان دنوں میں مرض کی شدت کا حال بھی یکساں نہیں رہا۔ اس زمانے میں وہی سب لوگ آپ کے پاس بیٹھے بھی نہیں رہے جو جمعرات کے دن اس وقت خاص طور پر موجود تھے، بلکہ اس مدت میں آپ کو مسجد نبوی میں تشریف لے جانے اور جماعت صحابہ کرام سے خطاب کرنے کا موقع بھی ملا تھا۔ اگر واقعی ہی کوئی اہم حکم ایسا ہوتا جسے ضبط کرنا، تحریر میں لانا ضروری تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں کسی وقت بھی اپنے کاتبوں میں سے یا خود اہل بیت میں سے کسی کو بلا کر اسے لکھوا سکتے تھے یا زبانی ارشاد فرما سکتے تھے۔ اس سے حضرت عمر کی اس موقف کی صحت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ٹھیک سمجھا تھا کہ شدت مرض میں امت کی فلاح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو رہے ہیں اور کچھ نصائح لکھوانا چاہتے ہیں۔ کسی کی بنیادی مسئلے کا فیصلہ لکھوانا اس حالت میں پیش نظر نہیں ہے، اس لیے اس تکلیف اور کرب کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زحمت دینا ٹھیک نہیں۔ ہمیں قلم دوات لانے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلانا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے پریشان نہ ہو، آپ اپنی امت کو وہ کتاب ہدایت دے کے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ اسے کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گی۔ آخر میں حضرت علی کی بھی ایک روایت ملاحظہ فرما لیں جو مسند احمد کے اندر ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، امرنی ان آتیہ بطبق یکتب فیہ ما لا تزل امۃ بعدی، قال فخشیت ان تفوتنی نفسہ، قال قلت انی احفظ وعی، قال اوصی بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم۔ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شانے کی ایک ہڈی لے آؤ تاکہ اس پر ایک ایسی چیز لکھ دے جس پہ امت آپ کے بعد گمراہ نہ ہو۔ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کے لاتے لاتے آپ کی وفات نہ ہو جائے، اس لیے میں نے عرض کیا، آپ فرمائے میں یاد رکھوں گا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وصیت کرتا ہوں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے کی اور ان غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی جو تمہارے ملک میں ہوں۔ ان تمام روایات اور تمام باتوں کا خلاصہ لب لباب یہ نکلا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ ابھی رک جائیں، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کی وجہ سے یہ ایسا کہہ رہے ہیں، ہم نے اگر ضرورت محسوس ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں لکھوا دیں گے، لیکن بعد میں حیات رہنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لکھوایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں تھی۔ اگر ضروری ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے 5 دن بعد میں زندہ رہے، اب ان دنوں میں لکھوا دیتے۔ اس وقت ہر وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق نہیں تھے۔ اگر معاذ اللہ یہ کہا جائے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر کی وجہ سے ہے تو معاذ اللہ نقل کفر، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت رکھے، معاذ اللہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈر رہے تھے جس وقت پوری دنیا مخالف تھی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق کہنے سے نہیں گھبرائے، تو اس وقت کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھبرا رہے تھے؟ معاذ اللہ، جو حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی وجہ سے ایسے ڈرے ہیں، اگر معاذ اللہ پھر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں کیوں نہیں لا کر دیا؟ بعد میں حضرت فاطمہ نے کیوں نہیں لا کر دیا بعد میں قلم اور دوات؟ بعد میں جو ہے وہ امہات المؤمنین تھی، وہ انہوں نے کیوں نہیں لا کر دیا؟ اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں تھا۔ اگر ضروری ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات کی پرواہ کیے بغیر ہی کہتے کہ وہ لے کر آؤ میں لکھوا دوں۔ اور ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے نا کہ میں لکھ کر دوں، یہاں پر بھی سوال ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لکھنا جانتے ہی نہیں تھے، تو لکھنے کا مطلب کیا تھا؟ لکھنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کرام لکھنے والے تھے ان کو کہا جائے، تو صلح حدیبیہ پہ لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات سے لکھوانا تھا۔ اگر قلم اور دوات کا حکم ہے تو پھر ان اہل بیت کو ہے، اہل بیت نہیں لائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ سارا پروپیگنڈا ڈال دینا
یہ فریق مخالف کے جو ہے نا دوگلا پالیسی ہے، فریق مخالف کو جو ہے بغض عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے۔ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا کہ ہمارا عقیدہ و نظریہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا، کسی ایک صحابی کی توہین کرنا اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو صحیح سمجھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔